بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حسن بصری، قتادہ، عطا خراسانی، ضحاک اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ بحیرہ تبریہ کے ساحل سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک گدھا مردہ پڑا ہوا ہے۔ خشکی اور سمندری مخلوق اسے وقتاً فوقتاً کھا رہی ہے۔ جب سمندر کا پانی ساحل پر آتا تو سمندری مچھلیاں اور دیگر سمندری مخلوق اسے کھاتی، اور جب پانی واپس چلا جاتا تو درندے اس میں سے کھاتے۔ جب درندے چلے جاتے تو پرندے اس مردہ گدھے پر ٹوٹ پڑتے۔ آپ علیہ السلام کچھ دیر یہ ماجرا دیکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو تعجب سا لگا، فوراً اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور فرمایا کہ یا اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو درندے، پرندے اور سمندری مخلوقات کے پیٹ سے اس گدھے کے اجزائے جسم کو جمع فرمائے گا اور دوبارہ اسے زندہ کرے گا، مگر آج مجھے اس کی کیفیت کا ذرا مشاہدہ کرا دے تاکہ مشاہدے سے مجھے احیاء موتی کا عین الیقین حاصل ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے مناظرہ کیا اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے اپنے کارندوں کے ذریعے 2 آدمیوں کو گرفتار کر کے لایا، پھر ان میں سے ایک کو تو چھوڑا اور دوسرے کو قتل کیا اور کہا کہ دیکھ لیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، اور تم نے تو زندہ کو زندہ چھوڑا، یہ مردے کو زندہ کرنا تو نہیں ہوا۔ نمرود نے کہا کہ کیا آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو اس طرح کسی کو زندہ کرتے دیکھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ہاں میں جواب نہیں دیا۔ دیگر دلائل دینے لگے۔ اس کے بعد اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ تو مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا مشاہدہ بھی کرا دے تاکہ میں نمرود کو بتا سکوں کہ ہاں میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت طلب کی وہ دنیا میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائے۔ اللہ نے اجازت دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے۔ آپ علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت غیرت والے تھے، گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے۔ آپ علیہ السلام گھر واپس آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام کو غیرت آئی، پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، پوچھا تم کون ہو؟ میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے گھس گئے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ کے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، چنانچہ فرمایا کہ تم نے درست کہا، مگر یہ تو بتاؤ تم کون سے فرشتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں آپ علیہ السلام کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، شکر ادا کیا اور ملک الموت سے پوچھا کہ اس کی کیا نشانی ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے اور آپ کی درخواست پر مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تصدیق کے لیے اللہ سے مشاہدہ کیفیت احیاء موتی کرانے کی درخواست کرائی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میں اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو خلیل بنانے والا ہوں، اگر وہ مجھ سے احیاء موتی کی درخواست کرے گا تو میں اس کی یہ درخواست بھی قبول کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں اور مجھے ہی اللہ خلیل بنانے والا ہے، چنانچہ اللہ سے احیاء موتی کا مشاہدہ کرا دینے کی درخواست کر دی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، مجھے وہ کیفیت دکھا دے کہ جس کے ساتھ تو مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کیا آپ کو اس پر یقین نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، مگر یہ درخواست ہے میں نے اس لیے کی تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ فرمایا تو 4 پرندے لیں اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، یعنی ان 4 پرندوں کو اس طرح پالیں کہ وہ آپ سے اتنے مانوس ہو جائیں کہ آپ کے بلانے پر آ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کو پالا اور اتنا مانوس کر لیا کہ آپ کے بلانے پر آ جائیں۔ تو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب ان سب کو ذبح کریں اور ان کے ٹکڑے کر کے انہیں خلط ملط کر دیں۔
آپ علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، ان کے بالوں پر الگ کر دیے اور ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے خون پر گوشت اور ہڈیوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ اس کے بعد حکم خدابندی ہوا کہ پھر ان کو رکھ دیں، یعنی 4 پہاڑوں پر، ہر پہاڑ پر ان پرندوں کا کچھ حصہ۔ اس کے بعد انہیں بلائیں، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو حسب حکم الہی آواز دی تو ہر پہاڑ کے اوپر سے خون پر گوشت اور ہڈیاں آ کر آپس میں ملنے اور جڑنے لگیں، اور چاروں پرندے سابقہ شکل میں زندہ ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گدھ، بطخ، مور اور مرغی کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنائی تھیں اور ان کو باہم ملا دیا تھا، اور ارد گرد واقع 10 پہاڑوں پر انہیں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان سب کی چونچوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں رکھ لیا تھا اور باقی اجزاء پہاڑوں پر خلط ملط شکل میں رکھ دیے تھے۔ اس کے بعد ان سب کو نام لے کر پکارا اور اپنے پاس کچھ دانے اور پانی رکھ لیا تھا، تو پہاڑوں کے اوپر رکھے گئے اجزاء اڑ کر ایک دوسرے سے جڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کے اجسام بن گئے۔ اس کے بعد ہر جسم اپنی گردن اور سر کی طرف چلا اور مکمل پرندے بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور آپ علیہ السلام کے پاس موجود پانی پیا، دانہ چنے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ مذکور بالا مختلف روایات کے مطابق مختلف پس منظروں کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت احیاء موتی مشاہدہ کرانے کی درخواست کی معقولیت واضح ہو جاتی ہے، بالخصوص جبکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو علم میں اضافے کی ہمیشہ خواہشمند ہوتے تھے، جو کہ علی العلوم انسان کی فطری خاصیت بھی ہے۔ اس لیے ممکنہ کیفیتوں میں سے کس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو زندہ فرمائیں گے، آپ علیہ السلام نے اس خاص کیفیت کے مشاہدے کی تمنا کی اور آرزو کی ہے، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست پر پرندوں کے احیاء کی کیفیت دکھائی، یا تو اس وجہ سے لہٰذا انسان سمیت کسی بھی جاندار کے بعد از موت احیاء کی کیفیت اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے، یا اس وجہ سے کہ انسان کے علاوہ دیگر کچھ جانداروں کو بھی دوبارہ زندہ کیے جانے کا قرآن و حدیث میں ثبوت ملتا ہے، جیسے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو حساب سے لوگوں کی فراغت تک ان جانوروں سے روندے جانے کا ذکر آیا ہے، اور امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ کی اور امام مالئی قاضی عبدالجبار رحمۃ اللہ علیہ میں قربانی کے جانوروں کی بھی قیامت کے روز زندہ کیے جانے کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے۔ قیامت کے دن چیونٹیوں سے بھی قصاص لیے جانے کے لیے انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر آیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حیوانات کو قیامت کے روز میدان حشر میں زندہ کر کے اٹھائے جانے پر 5 دلائل ذکر کیے ہیں۔ دلیل نمبر 1 قرآن کریم میں ہے، اور جس وقت وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ دلیل نمبر 2، اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرندے ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ دلیل نمبر 3، صحیحین کی حدیث کے اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قیامت کے روز انہیں نہایت عظیم الجثہ اور موٹا تازہ اٹھایا جائے گا، اور یہ حیوانات زکوٰۃ نہ دینے والے کو اپنے سینگ اور پاؤں سے مارتے رہیں گے۔ دلیل نمبر 4، مسند احمد کی حدیث کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریوں کو سینگ لڑاتے دیکھا تو فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ کو معلوم ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو سینگ کیوں مار رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر اللہ کو خوب پتہ ہے، اور ان قریب قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ دلیل نمبر 5 سورہ نبا کی آخری آیت، اور کہے گا کافر اے کاش کہ ہو جاتا میں مٹی۔ اس آیت کی تفسیر میں جو آثار مروی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوپایوں کو حشر کے دن جمع فرما کر باہم قصاص دلوائیں گے، اس کے بعد فرمائیں گے کہ تم سب مٹی بن جاؤ، تو یہ مٹی بن جائیں گے۔ اس وقت کافر لوگ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ دوستو، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا،
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔